اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پردہ اور پاکیزگی کا سوال نمبر 3 یہ ہے کہ بچیاں یا چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو کتنی عمر سے پردے یا حجاب کی عادت ڈالنی چاہیے، یا پردہ ان کا کس طرح سے کیا جائے یا کروایا جائے۔ ایک بہت ہی پیاری ہماری اسلامی بہن تھیں، ان کا پہلے بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بیٹی سے نوازا، تو مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بچی کا پردہ جو ہے وہ پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی اپنی بیٹی کو اس کے بڑے بھائی یا پھر اس کے باپ کے سامنے کبھی اس کا سطر نہیں کھولتی تھیں، اور وہ اس کو پیمپر وغیرہ بھی اس کا چینج نہیں کرتی تھیں۔ یہ ان کی حیا تھی، ان کی شرم تھی، اور ان کو اتنا شعور تھا اسلامی طور پہ کہ بچی کا پردہ جو ہے وہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا مطلب ہی پوشیدہ یا ڈھکی ہوئی چیز یا اس کا پردہ ہے، اس کا حجاب ہے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچیاں جو ہمارے ڈریسز بچیوں کے بازار میں ملتے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ آپ کو کبھی آپ لوگ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے کہ کس طرح سے ہم بچیوں کو کیا پہنا رہے ہیں۔ ہم جس طرح کا ٹرینڈ بچوں کو دیتے ہیں یا جو ہم ان کو پہناتے ہیں، بچے ہمارے اسی طرح کے ٹرینڈ میں اسی میں رچ جاتے ہیں، ان کو وہ اسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے، اور ان کو اچھے برے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، اور ان کو اچھے برے کی تمیز بھی نہیں آتی، صحیح غلط کی تمیز نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بچیاں یا ہمارے بچے اس چیز کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ رزلٹ کیا نکل رہا ہے اس چیز سے؟ بے پردگی سے، بے حیائی سے، یا اس چیز کا احساس ختم کر کے جو کہ مغرب نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں یہ بے حسی آ گئی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بچی تھوڑی سی بڑی ہو جائے یا وہ ٹائٹس تنگ پہن لیتی ہے، یا وہ اپنے ہی فیملی کے رشتہ داروں کو، یعنی کہ ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، یا جو بھی کوئی بھی ہے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح سے گھل مل جاتی ہے یا وہ ادھر ادھر جاتی آتی ہے۔ یہ ماں کا فرض ہوتا ہے کہ جب بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، پہلے اس کا شرم و حیا کا جو پردے کا لحاظ ہے وہ رکھے، کسی کے سامنے بھی اس کا سطر نہ کھولے، اور اس کو پردے میں ہی تبدیل کرے، جیسے کہ اس کا آپ نے پیمپر وغیرہ چینج کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو یہ ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بچی کا پردہ رکھے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بچیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، آج کل کا تو وہ دور آ گیا، ہم مسکہت الرجال کے دور میں ہیں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بتانے کے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو بتایا جا سکے کہ بچیوں کو، معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے ساتھ جانور اور درندگی کے وہ عمل کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک ناسور بنتے چلے جا رہے ہیں، اور آئے دن یہ کیسز ڈیلی بیسس کے اوپر آپ کے ریکارڈ پر ہیں یہ کہ پاکستان کے اندر کتنی تیزی سے اور کتنی شدت سے یہ جرائم بڑھ رہے ہیں، اور زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ان کا پھر بچیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کی حفاظت فرمائے، اور بچی کی حفاظت ماں باپ کو اوپر ان کو زیادہ کرنی چاہیے کہ بچی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، چھوٹی سی بچی ہے یا بڑی ہے، چاہے آپ کے پاس تعلیم ہے یا نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ آپ کو جب اللہ نے بیٹی دی ہے تو آپ نے آج کے دور میں کم از کم آپ کو اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے کہ آپ اس کو کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ مت کریں۔ پہلی چیز کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی جب فیملی کے اندر آپ کی فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹیاں کدھر ہیں، بچیاں کدھر ہیں۔ یہی کوئی 4-5 سال کی بچی ہے، یا 7-8 سال کی بچی ہے، یا 13-14 سال کی بچی ہے، ہاں 15-16 سال کی بچی میں جا کے تھوڑا سا شعور آتا ہے تو وہ آپ کو اپنے آپ کو کچھ سنبھالنے کے قابل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس عمر میں ہوتی ہے 3-4 سال سے لے کر
کنٹینیوسلی اس کی عمر کا یہ جو پیریڈ چلتا ہے اس میں اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کوئی بھی آپ کے گھر میں آنا جانے والے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو کوئی بھی ہے، ایون کہ میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنے جو سگے بھائی ہیں، باپ ہے، اور کسی پر بھی ماں کا کام ہے کہ وہ اس کو کسی پر بھی اس کے اکیلا مت چھوڑے، کیونکہ آج کل کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ یہ قحط الرجال کا دور ہے، شیطانی فتنے انتہا سے زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ابلیسی طاقتیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح کے نفسیاتی مریض ہیں جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، رشتوں کا تقدس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہی دور آ گیا ہے۔ یہاں پر ابھی پیچھے بھی ایک کیس ہوا ہے، ڈیلی کے اتنے کیسز آپ کو اگر ریکارڈ کرنے لگوں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو آج بھی اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ برا سمجھتے ہیں کہ ابھی تقریباً پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے اپنی اتنی خوبصورت بچی، اتنی پیاری بچی، اس نے گن پوائنٹ پہ اس کو گن کے ساتھ زخمی کر دیا اور اس کو قتل کر دیا اس بچی کو۔ ابھی پیدائش ہوئی ہے اس کی کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اور اسی طرح سے جو ریپ کیسز ہیں بچیوں کے معاملے میں، جو 3 سال سے 4 سال سے بے شمار ہیں ڈیلی کے۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں جو ریکارڈ پہ آتے ہیں، لیکن جو نہیں ریکارڈ پہ آتے ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ پردہ، وہ شرم و حیا، وہ پاکیزگی جو دین نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں اور اپنے انداز، اپنے طریقہ کار، پہلی بات کہ بچیوں کے جو لباس ہیں جو ہم ان کو پہناتے ہیں، ابھی ہم سمجھتے ہیں جی بچی چھوٹی ہے، لیکن کون اس کا دشمن اس پہ گھاک لگا کے بیٹھا ہے، کس کی نگاہ میں گندگی ہے، کس کی نگاہ میں شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے، یا وہ کون ہے جس کی نگاہ پاک ہے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو تو خبر نہیں ہے۔ اور آپ اس کو اسی طرح سے اب بازاروں میں آپ بالکل ٹائٹس پہن کر، جینز پہن کر، شارٹس پہن کر آپ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، گھروں میں آپ کو دوپٹے کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، یہی عمر ہوتی ہے، یہی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ سب ٹریننگ کی باتیں ہیں۔ اس میں جو دین کا حکم ہے اس کے مطابق بچی کا پردہ جو ہے وہ آپ کے لیے، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے بات، تو بچی کی پیدائش کے بعد ہی پردہ اس کا ہے۔ باپ سے بھی اس کا پردہ کروائیں اور بھائی سے بھی کروائیں، اور کسی کے بھی سامنے اس کو مطلب آپ چینج نہ کریں، اس کا سطر نہ کھولیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت بچی تھوڑی سی بڑی ہونے لگی ہے، تیسری میں، چوتھی میں، تو آپ اس کو ایسے کپڑے پہنائیں جو کہ اس کے جسم کو کور کریں۔ اور جب وہ 7-8 سال کی ہو گئی ہے، یعنی وہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی ہے، تھوڑا سا اس کا قد نکلنے لگ پڑا ہے، اس کی کچھ جسمانی بناوٹ چینج ہونے لگ پڑی ہے، تو اب آپ جب اسے گھر سے باہر لے کر نکلیں تو آپ اس کو چھوٹا سا چاہے حجاب دیں، سکارف دیں، اس کو بتائیں کہ یہ چیز بیٹا ہم مسلمان ہیں اور آپ نے یہ لے کر باہر جانا ہے۔ اس کے بعد جب بچی اس موقع پر آتی ہے کہ بالغ ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس کو پورا حجاب کروائیں، اس کو پورا سطر اس کا کور کروا کے گھر سے باہر لے کر نکلیں، اور گھر میں بھی اس کو یہ سمجھائیں کہ جب اس کے والد یا اس کے بھائی یا کوئی اور غیر مرد گھر میں آئے تو آپ نے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو لے کے رکھنا ہے۔ یہ ساری ماں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آج کی بچیاں اگر اتنی بے مہار ہو گئی، شتر بے مہار کی طرح ہو گئی ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کسی بھی ایونٹس میں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، ان کے آپ کو لباس سے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ ان کے گھروں میں کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ جدید دور ہے، یہ ماڈرن دور ہے، یہ ترقی ہے، یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بے حیا ہو کر، بے لباس ہو کر کیا ترقی حاصل ہوتی ہے؟ آپ اس کو اپنی ترقی کا سمبل بناتے ہیں تو معذرت کے ساتھ کہ یہ ہماری ترقی کا سمبل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تباہی کا راستہ ہے۔ اور جو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں سے آپ کی عزت چلی جاتی ہے۔ جہاں پر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، یا مخلوط اداروں میں، آفیسز میں، جہاں پر بھی یہ مخلوط سسٹم ہے، وہاں پر ایک تباہی پڑی ہوئی ہے۔
نشے عام ہو گئے ہیں، کوئی مشکل رہا ہی نہیں ہے، بچے اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں، اور پھر ان کے کئی دن ان کا سٹے ہے اکٹھا، جی ان کا ٹورز پہ جا رہے ہیں، اور ہر جگہ ان کا یہ اکٹھے ہے۔ آپ کس کی قسم کھا سکتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون آپ کی بچی آپ سیف ہاتھوں میں ہے، یا وہ معاشرے میں اگر باہر نکلی ہے تو وہ سیف ہے؟ اگر کوئی لڑکی خود بھی مکمل صحیح ہے، سیف ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس معاشرے کو؟ لیکن اس معاشرے کی جو غلط چیزیں ہیں جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، مغرب سے لیا گیا ہے، مستعار کیا گیا ہے ماڈرنزم کے نام پر، مغرب کے نام پر، تو کیا آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اگر آپ جسٹیفائی نہیں کرتے تو کم از کم کنڈیمڈ ضرور کریں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور اس کو کنڈیمڈ ضرور کریں، اور میکسیمم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے ان کو ایسے مواقع میں مت تنہا چھوڑیں جہاں پر کہ ان کی عزت نفس یا ان کی عزتوں کے اوپر ہاتھ آئے اور ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہو سکیں جو کہ ان کے لیے زندگی بھر کا ایک عذاب بن جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، یا آج کے 21ویں صدی کے اندر آپ اگر کہیں کہ ترقی یا اس کی راہ میں رکاوٹ ہے پردہ، تو ایسا نہیں ہے۔ پردہ کر کے بھی آپ، یا پردے کی جو حدود ہیں اس میں رہ کر بھی آپ اپنی ترقی کے مدارج طے کر سکتی ہیں، آپ جاب کر سکتی ہیں، آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ایسے کاموں میں پڑ جائیں کہ جس سے آپ اپنے نفس کو خوش کرتی ہیں، اور آپ ایسے لباس پہنتی ہیں جس سے کہ آپ صرف اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنتی ہیں، اور وہی بات کہ جو حدیث میں ہے کہ ایسے لباس پہنتی ہیں، سڑکوں پہ نکلتی ہیں کہ جیسے آپ بے لباس ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، تو آپ بتائیں کہ آپ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں۔ آپ تو خود مردوں کو دعوت دے رہی ہیں اس چیز کی کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا غلط کریں، اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا جسم ہے، لیکن جب آپ گھر سے باہر نکلیں گی تو تب آپ پہ کچھ لائبلٹیز ہیں۔ یو آر دا سویلائزڈ پیپل۔ اگر آپ ایک مہذب معاشرے میں رہنا چاہتی ہیں یا رہ رہی ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم مادر پدر آزادی کا نام لیتی ہیں تو پھر یہ آزادی، معاف کیجیے گا، کہ آپ کو اسی پستی کی طرف لے کر جا رہی ہے جس طرف ہماری نسلیں جا رہی ہیں، اور ہم نہیں روک پا رہے اس چیز کو، اس لیے کہ ہمارا میڈیا جس چیز کو دکھا رہا ہے، ہمارا میڈیا جس چیز کو پورٹرے کر رہا ہے ہماری نسلوں کے اندر، ہمارے ہاتھ میں یہ جو شیطانی جو ایک ترقی کے نام پر ہمیں ایک شیطانی فتنے پکڑا دیے گئے ہیں، اور ہم اس گوگل کے اندر، ہم اس چھوٹی سی ایک ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی ترقی کی ریس میں شامل نہیں کیا، ہم نے اسے پستی کی ریس میں شامل کیا ہے۔ ہم اس سے، ہمارے اس وقت نوجوان بچے اور بچیاں، اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ پورن موویز دیکھی جانے والا یہ ملک کہلاتا ہے، اسی لیے یہاں پر جو کسی بھی کیٹیگری کے مرد ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے لڑکے ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ مسلم کنٹریز ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان صرف نام کے ہیں، ہم نے کلمے کے لیے جو ہے نا، کلمے کے نام پر یہ ملک جو حاصل کیا گیا تھا، یہاں پر ہم نے وہ گندگیاں پھیلائی ہیں اور ہم وہ گندے کام کر رہے ہیں، وہ برے کام کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی مثال شاید ہی کسی ملک میں ملتی ہو۔ ہم انگریزوں سے اور یہودیوں سے بھی گزرے ہو گئے ہیں۔ ہمارے اعمال آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ابھی جو میں نیکسٹ اپنے ٹاپکس کے اوپر آؤں گی، وہ جو لواطیت ہے، یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کا، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ اور لڑکی کا لڑکی کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں جو ہمارے جو ناسور بن رہے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خدا را اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں اور اپنے بچوں کی کیئر کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارے سب سے بڑا ایسیٹ ہماری اولاد ہے، اور ہمارے بچیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہمارے بچے غلط راستوں پہ چلے گئے تو ہم ان کو کبھی بھی واپس نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ جب عزت ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اسی طرح سے
آپ کے جو بچے ہیں اگر وہ اس تباہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں تو یہ اس طرح کا نشہ ہے کہ جس سے وہ واپس نہیں آتے۔ تو خدا را اپنے بچوں کا کیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔